نغمانہ ہاشمی صاحبہ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. یہ بتائیے گا، شروع میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ اقوام متحدہ جس پرپس کے لیے اس کا عمل ملایا گیا تھا، قیام عمل ملایا گیا تھا، وہ وہاں پر وہ کارکردگی دکھانے میں ناکام رہا. سب سے بڑی مثال ہے مسئلہ فلسطین اور اسرائیل کی. اب جو صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے، کسی طرح کی امید رکھی جا سکتی ہے اقوام متحدہ سے؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں ہی بتا دیا ہے کہ اقوام متحدہ جس مقاصد کے لیے بنی تھی وہ مقاصد پورے تو نہیں کر پائی، لیکن وہ کیوں نہیں کر پائی یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جو دوسری جنگ عظیم کے بعد ان طاقتوں نے مل کے بنائی جو وکٹوریس تھے. تو ظاہر سی بات ہے ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور جو ان میں ممالک ہیں، جو اس کے سرکردہ ممالک ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے، وہ سارے وہ ممالک ہیں جو پہلے کالونائزنگ پاورز تھے اور جنہوں نے ویسے ہی آدھے سے زیادہ دنیا پہ قبضہ کیا ہوا تھا. تو ظاہر سی بات ہے آپ کیا امید رکھتے تھے کہ وہ کسی بھی طرح کا جسٹس جو ہے وہ ڈسپینس کر پائیں گے؟ اور ہم نے پچھلے 79 ایئرز میں آپ دیکھا ہے کیا نیو کلونیلزم کو روک پائے ہیں؟ وہ نہیں، کیونکہ جو طاقت ہے، جو پیسہ ہے، جو ویٹو پاور ہے، وہ ساری ان ممالک کے ہاتھ میں ہے جنہوں نے یہ سسٹمز بنائے ہیں. اسی لیے اب بہت ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ پورا کمپریہنسو ریویو ہونا چاہیے یو این سسٹم کا، بیکاز یہ بری طرح سے ناکام ہوا ہے. خالی فلسطین اور کشمیر کا ہی ذکر نہیں ہے، آپ دیکھیے کہ پچھلے 15 سال میں تمام اہم مسلمان ممالک آلموسٹ ختم کر دیے گئے ہیں جن کے پاس پیسہ تھا، پاور تھی. لیکن نغمانہ صاحبہ اس میں تو ویسے تو یو این ڈے ہے، لیکن اس کے اندر تو ایکولی رسپانسبل او آئی سی بھی ہے کہ اس کا کیا رول رہا؟ چلیں وہ تو مسلمانوں کی تنظیم تھی. آ رہی ہوں جی، میں اب اسی کی طرف آ رہی ہوں کہ اب یہ جو ادارے بنائے گئے تھے ایز اے سیٹ، یہ کسی خاص مقصد کے لیے بنائے گئے تھے اور وہ مقصد ان کا پورا ہو رہا ہے. اسرائیل کی بھی تو جہاں تک فاؤنڈیشنز کا تعلق ہے تو وہ بھی ایک خاص مقصد کے لیے بنائی گئی تھی اور وہ اب آپ کے سامنے بڑا کھل کے سامنے آ رہا ہے. جہاں تک او آئی سی کا تعلق ہے تو او آئی سی کے بارے میں تو جتنا کہا جائے وہ کم ہے، کیونکہ اس کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے ان کا جو ویژن تھا ان کو سب کو ایک ایک کر کے رستے سے ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد جو لیڈرشپ ابھری اس میں شاید اس قدر کا ویژن نہیں تھا کہ وہ مسلم امہ کو یونائٹ کر سکیں. پھر اکنامک اور پولیٹیکل حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ ان کی سب کی ڈوریں جو ہے وہ انہی مضبوط ویسٹرن پاورز کے ہاتھوں میں ہے. اب تھوڑا سا ملٹی لیٹرلزم کی طرف جا رہا ہے، ملٹی پولر ورلڈ کی طرف دنیا جا رہی ہے، تو اس کی آپ کو ان پاورز کی طرف سے ریزسٹنس نظر آ رہی ہے. تو مسلم ممالک بھی دیکھیں انہی جیو اسٹریٹجک جیو اکنامک کنسیڈریشنز کی وجہ سے ان کے جال میں پھنسے ہوئے تھے اور ہم ایز اے امہ کچھ کر نہیں پائے ہیں. ابھی بھی دیکھیے نا کتنے مسلم ممالک ہیں جو خود بھی تباہ ہوئے ہیں لیکن پھر بھی اس وقت انہوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے. راکٹ حملوں میں ان کے طرف سے انہوں نے اپنی ایئر اسپیس یوز کرنے دی ہے، ان کے ساتھ مل کے وہ ایران کے بھی راکٹ حملے کو ڈیفینڈ کیا ہے. تو بہت دیکھیں یہ گتھی جو ہے یہ بہت الجھی ہوئی ہے اور اس کے بہت زیادہ جو اسٹریٹجک جو اکنامک جو ٹینٹیکلز ہیں وہ ایک دوسرے میں پھنسے ہوئے. اس کو انٹینگل کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ 79 ایئرز کے بعد بھی کشمیر میں بھی ظلم ہو رہا ہے اور فلسطین میں تو بے تحاشا اب ظلم ہو رہا ہے. اس زمانے 21ویں صدی میں کشمیر میں بھی جینوسائیڈ ہوا، یہاں بھی جینوسائیڈ ہوا اور کسی کے سر پہ جو نہیں رینگ رہی. بالکل ایسے ہی. اور جو طاقتیں جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ دنیا میں امن چاہتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہ ہو، وہ اس پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. ان کی طرف سے ہمیں کوئی آواز بھی سنائی نہیں دیتی. تھینک یو سو مچ نغمانہ، تھینک یو سو مچ. جی نغمانہ صاحبہ پلیز آپ بات کیجیے. دیکھیے آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، یہ ہیومن رائٹس اور یہ باقی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی
पॉलिटिक्स में कोई मोरालिटी नहीं होती, ये सब एक आप समझिए कि एक तरीके हैं नए कॉलोनियलिज्म के बाद कि जो ताकतें अब उभर रही हैं उन पे वो कंडीशनैलिटी लगाई जाए जो उनके अपने मुल्कों में पूरी नहीं हो रही। और ये ह्यूमन राइट्स का भी एक बहुत बड़ा ढोंग है। मैं तो 5.5 साल लॉन्गेस्ट सर्विंग पाकिस्तान की एम्बेसडर रही हूँ EU में, मैंने ये सब सिस्टम बहुत गौर से और बहुत करीब से देखा है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, जहाँ पे लोगों के लॉन्ग टर्म फॉर्मों के स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसिडरेशंस आते हैं, खासतौर पे वेस्टर्न पावर्स की, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। yes. और हमारी मजबूरी ये है कि हमारी मुस्लिम उम्मा ने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली, एकेडमिकली और नई टेक्नोलॉजी में लेकर नहीं आए। अब थोड़ी सी चेंज आ रही है, बट इट्स टू लिटिल टू लेट। लेकिन अभी भी कुछ नहीं गया, बिल्कुल टू लिटिल टू लेट आपने वजह फरमाया। थैंक यू सो मच नगमाना हाशमी साहिबा।